وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ صاد آیت نمبر 1 سے 5 حصہ سوم، درس کا نمبر ہے 2108. آج کا موضوع، کیا ہم اللہ تعالیٰ کو عملاً معبود واحد بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. صاد والقرآن ذی الذکر. صاد، قسم ہے قرآن کی جو نصیحت دینے والا ہے کہ تم حق پر ہو. بل الذین کفروا فی عزت وشقاق. مگر جو لوگ کافر ہیں وہ غرور اور مخالفت میں ہیں. کم اہلکنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحین مناص. ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتوں کو ہلاک کر دیا تو وہ عذاب کے وقت لگے فریاد کرنے اور وہ رہائی کا وقت نہیں تھا. وعجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. اور انہوں نے تعجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے ہدایت کرنے والا آیا اور کافر کہنے لگے کہ یہ تو جادوگر ہے، جھوٹا. اجعل الآلهة إلها واحدا ان هذا لشيء عجاب. کیا اس نے اتنے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود بنا دیا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے. سامعین اکرام، سورہ صاد آیت نمبر 1، لفظی ترجمہ صاد والقرآن ذی الذکر. قرآن کی قسم جو سراسر نصیحت ہے. بل الذین کفروا فی عزت و شقاق. بلکہ جو لوگ منکر ہیں وہ گھمنڈ میں ہیں، محض گھمنڈ میں یا تکبر میں، و شقاق اور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں. کم اہلکنا من قبلہم من قرن. کتنی ہی قومیں ہم نے ان سے پہلے ہلاک کر دی ہیں. فنادوا، تو انہوں نے بڑی ہائے پکار کی وہ وقت عذاب میں. وَلَا تَحِينَ مَنَاص، اور وہ وقت خلاصی کا نہ تھا. وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، اور انہوں نے تعجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے ڈرانے والا آیا. وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، اور منکروں نے کہا یہ تو ایک بڑا جھوٹا جادوگر ہے. اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا اس نے کئی معبودوں کو صرف ایک معبود بنا دیا. ان ھذا لشیء عجاب، بے شک یہ بڑی عجیب بات ہے. سامعین اکرام، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور بات یہ ہے، سمجھنے میں پہلی بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں
کہ یہ قرآن آج ہمارے لیے ہے، اس میں ہمارے لیے ہدایت ہے، یا تو ہم اس کے مصداق ہیں یا ہم اس کے خلاف ہیں، یعنی ہماری زندگی جو بھی حال بیان ہو رہا ہے، یہاں پر دیکھیں منکروں کا حال بیان ہو رہا ہے، اور تو اب ہم یہ دیکھیں گے منکروں کی صفات بیان ہو رہی ہیں، ان کا قول بیان ہو رہا ہے، ان کا نتیجہ بیان ہو رہا ہے، تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آیا یہ منکرانہ صفات جو ہے ہم میں موجود ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر نہیں ہیں، کسی میں بھی نہیں ہے، تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ہدایت دی، اور اگر ہیں یہ صفات اگر ہم میں موجود ہیں تو پھر ہمیں اپنی فکر کرنی ہوگی، کیونکہ وقت مہلت ہے، در توبہ کھلا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے توبہ کے انتظار میں ہے کہ کب یہ مخلوق توبہ کرے گی اور میرے در پہ آ کے سر جھکا دے گی اپنا۔ اچھا، آج چوتھا درس ہے انہی آیات کے بارے میں، اور دیکھیں ہمیں اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم آیا یعنی جو بھی آیات بیان ہو رہی ہیں کیا ہم ان کو سمجھ گئے ہیں؟ مثال کے طور پہ صاد والقرآن ذکر، قرآن کی قسم ہے جو سراسر نصیحت ہے۔ نصیحت میں نے آپ کو بیان کیا تھا کہ نصیحت عزت شرف الذکر کے معنی ہے، لیکن ہم اگر آج اگر ہم اپنے رویے کو دیکھیں تو ہم قرآن سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آگے مضمون بھی آئے گا، کتابن، اسی صورت میں آگے ایک آیت آئے گی، کتابن انزلناہ مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں سامعین کرام، یہ سورہ صاد ہمارے لیے ہے، ہمارے لیے اس میں ہدایت ہے، یا تو یہ سورہ صاد ہمارے حق میں ہے یا ہمارے خلاف ہے، یعنی یا تو دیکھیں اما لکا و اما علیکا میں کی میں بات کر رہا ہوں کہ قرآن یا تو ہمارے حق میں گواہی دے گا یا ہمارے خلاف گواہی دے گا، یا تو یہ صفات جو بیان ہو رہی ہیں اس میں کافروں کی، کہ ان کے رویوں کی، یا تو وہ ہم میں موجود ہیں یا نہیں ہیں، یا تو ہم قرآن کی تعلیمات کا اقرار کرنے والے ہیں عملی طور پہ، زبانی نہیں، عملی طور پہ، اور قرآن کو ہم نے اپنے لیے مشعل راہ بنایا ہوا ہے، ہر معاملے میں ہم قرآن سے ہدایت لیتے ہیں یا نہیں لیتے۔ دیکھیں یہ دو ہی رویے ہیں، قرآن ایک ہدایت ہے، یا تو ہم زندگی اس کے مطابق گزار رہے ہیں یا اس کے خلاف گزار رہے ہیں، یہ تو آپ اپنے لیے خود ہی فیصلہ کر لیں کہ ہماری زندگی قرآن کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اچھا، بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ قرآن جو گزشتہ سبق تھا وہ یہی تھا کہ قرآن جو ہے یہ نصیحت کی کتاب ہے، لیکن جو منکرین ہیں، جو ماننے سے انکار ہیں، کفرو، دیکھیں بل الذین کفرو، کافر کون ہے؟ جو قرآن کو کتاب ہدایت اور اپنے لیے تسلیم نہیں کرتے۔ اب مثال کے طور پہ اگر آپ یہ کہیں، آج کا مسلمان اگر یہ کہے کہ یہ کتاب ہدایت ہے لیکن میرے لیے نہیں ہے، اور بالکل بجا بات ہے کہ ہم قرآن کو اپنے لیے ہدایت تصور نہیں کرتے، ہمارے تو بڑی اونچی شانیں ہیں، اور وہ شان ہم نے اتنی بلند کی بھی ہے کہ اللہ کے کلام کو بھی، اللہ کی ہدایت کو بھی ہم خاطر میں لانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور مخالفت ہے، ضد، شقاق، مخالفت یا ضد۔ دیکھیں تکبر کی بات تک تو آپ یہ بات سمجھ لیں کہ ہم سب متکبرین کا ایک ٹولہ ہیں جو قرآن کو کتاب ہدایت کے طور پر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پھر ایک ضد ہے کہ ہم نے نہیں ماننا۔ دیکھیں ساری عمر اسی ضد میں ہماری گزر جاتی ہے۔ ضد کیا ہے کہ آپ ایک ضد کو پکڑ لیں اور پھر اس پر قائم رہیں۔ ہماری ضد کیا ہے؟ اگر آپ میں آپ کو بتاؤں اللہ کی عطا سے، دیکھیں ہماری ضد یہ ہے کہ ہم اس ضد پر قائم ہیں
کہ اصل حقیقت جو ہے وہ دنیا کی ہے، اور حاصل دنیا اصل کامیابی ہے. یعنی اگر ہم دنیا کو حاصل کر لیں اپنی خواہشات کے مطابق تو ہم بڑے مطمئن ہو جاتے ہیں، مطمئن ہو جاتے ہیں کہ بس اللہ کا کرم ہو گیا. اور بس آپ دیکھ لیں نا، برد و جولی. آپ برد و جولی کا کیا مطلب لیتے ہیں؟ جو قوال صاحب گاتے ہیں نا، برد و جولی، اور میں لوٹ کے نہ جاؤں گا خالی. تو کیا چیز بھرنا چاہتے ہیں؟ یہی دنیا کی دولت. ہم سب کی نظروں میں سامعین کرام، اس میں دیکھیں، میں ضد نہیں کر رہا، میں ایک ضد پر نہیں اڑا ہوا کہ ایک ہی بات میں کہہ جا رہا ہوں، بلکہ یہ حقیقت ہے کہ ہماری ایک ہی ضد ہے اور وہ دنیا ہے. ہم نے دنیا اور دنیا کی ضد لگائی ہوئی کہ ہمیں دنیا چاہیے. لم یرد الا الحیات الدنیا یفرحوا بالحیات الدنیا. تو ضد، جب آپ ایک ضد پہ اڑ جاتے ہیں، اب یہ ضد تو اگر آپ دیکھ لیں معاشرے پر ایک ضد طاری ہے کہ ہمیں دنیا چاہیے، دنیا کا مفاد چاہیے اور کچھ بھی نہیں چاہیے. آخرت سے تو ہم عملی طور پہ انکاری ہیں. ہم نہ جنت کو مانتے ہیں، نہ دوزخ کو مانتے ہیں، نہ یوم حشر کو مانتے ہیں، نہ قبر کو مانتے ہیں. یہ ہماری عام حالت ہے، اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے. ہماری نظر میں دیکھیں، عام طور پہ دنیا ہی حقیقت ہے. اس کو حاصل کر لینا اصل کامیابی ہے، اور اس کو حاصل نہ کرنا اصل نقصان ہے. آپ دیکھ لیں، ہماری سارے رویے دیکھ لیں. ظاہر بیگم صاحبہ اپنے شوہر سے کیا شکایت کرتی ہیں؟ ظاہر کی. اور شوہر اگر بیوی سے کوئی مطالبات ہیں اس سے، تو وہ ظاہر کے ہیں. آپ دیکھ لیں نا. میں ایک عام، دیکھیں، میں گھر کی سطح پر آپ کو یہ بات کرتا ہوں اکثر، اس کو آپ سمجھیں. یہ کسی ایک گھر کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ساری امت کا مسئلہ ہے. ہم سب ظاہر کی فکر میں گرفتار ہیں، اور ظاہر کی ایک ضد ہے جو ہم نے چڑھائی بھی ہے. پھر آگے چلتے ہیں. کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا تحین مناس. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دیکھو، تم عبرت کیوں نہیں لیتے؟ اللہ کی ہدایت سے انکار کرنے والوں کو میں تباہ کر دیتا ہوں. کتنی ہی بستیاں میں نے ہلاک کر دی. دیکھیں، ہمارا معاملہ کچھ زیادہ دور نہیں ہے انسانیت سے. یہ ساری ٹوٹل 5-6 ہزار سال کی بات ہوگی جبکہ ہمارا انسانیت کا سلسلہ شروع ہوا ہے. یہ تو کوئی، یعنی اس کائنات کی عمر کے مقابلے میں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کائنات کی یعنی زندگی جو ہے یہ تو اربوں سال کی ہے. اللہ تعالیٰ نے اربوں سال پہلے یہ کائنات پیدا کر دی ہے، اور اس میں بہرحال ہمیں ابھی ہمیں بسایا ہے. اور ہماری تو ایک ہی ضد ہے کہ ہم نے پیغمبر کی بات کو نہیں ماننا. تو یہ اگر کوئی مخالفت شروع کر دیتا ہے پیغمبر کی دعوت کی، تو اللہ تعالیٰ آیت نمبر 3 میں فرما رہا ہے کہ دیکھو، میرا طریقہ اور رویہ یہی ہے کہ میں ان کو ہلاک کر دیتا ہوں، تباہ کر دیتا ہوں. اور میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی سنت بدلتی نہیں ہے. جو طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کا، جو یعنی قانون الہی ہے، پیغمبر کی بات سے جس نے بھی منہ موڑ لیا اس کی ہلاکت یقینی ہے. دیکھیں، آپ یہ کہتے ہیں، میں یعنی ذہن میں جب سوچتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہم لوگ، ایسا عذاب تو آج کل نہیں آ رہا جیسے کہ قوم نوح پہ آیا تھا، یا فرعون جس طرح اس کے لشکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا. دیکھیں، عذاب کی شکلیں حالات کے حساب سے اب عذابات کی شکل بدل جاتی ہے. یہ عذاب کیا کم ہے کہ آپ کا دل مضطرب ہے، اور آپ کیوں کہ آپ کا دل یاد الہی سے غافل ہے، تو آپ پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں. تو یہ تو کوئی وہ نہیں ہے، مطلب ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے. یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب وہ عذابات نہیں آتے. آپ کے دل کا سخت ہو جانا
کم عذاب ہے؟ آپ کے دل پر مہر لگ جانا کوئی کم عذاب ہے؟ آپ کے دل پہ تالے لگ جانا کوئی کم عذاب ہے؟ دیکھیں منافقت کیا ہے کہ جو آپ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اللہ کے نزدیک بہت ناراضگی کی بات ہے کہ آپ وہ کہیں جو کرتے نہیں ہیں. تو اللہ تعالی ہم سے ناراض ہے. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اللہ کی ناراضگی ثابت ہے. ہم مغلوب قوم ہیں، ہم شکست خوردہ قوم ہیں. اقوام عالم میں ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. کس نمی پرست کے بھیا کیستی، کوئی بھی ہمیں کوئی کسی خانے میں ہم نہیں ہیں، کوئی بھی ہم سے نہیں پوچھتا کہ بھئی یہ معاملات کیسے ہونے چاہیے کیسے نہیں ہونے چاہیے دنیا کے. ہم سے تو کوئی نہیں پوچھتا. ہمارا کوئی آرڈر ہی نہیں ہے. آرڈر اگر ہے تو وہ امریکہ بہادر کا ہے اور کافرانہ قوتوں کا ہے. ان کے آرڈر چل رہے ہیں. ہم تم پہ پابندیاں لگا دیں گے، یہ مت کرو وہ مت کرو ورنہ تیار رہو. ابھی جب وہ طالبان امریکہ جو ہے 9/11 کے بعد ہمارے صدر مشرف کو جب امریکہ نے فون کیا تو کیا کہا تھا کہ ہمارا ساتھ دو ورنہ ہم تمہیں پتھر کے زمانے میں پہنچا دیں گے. یہ باقاعدہ ریکارڈ پہ ہے یہ بات. تو اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے ہم تمہارے ساتھ ہیں، تمہیں ہم اڈے بھی دیتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، جو مرضی آئے کرو. تو ہماری شے پہ ہی اس نے جو آ کے یہاں ڈرون سے حملے ہوتے تھے تو وہ ہمارے ملک سے اڑتے تھے اور ہمارے اوپر ہی وہ بمباری کرتے تھے. یہ میں بات کر رہا ہوں کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا تحین مناس. یعنی جب اللہ کے عذاب کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو آپ کی چیخ و پکار کچھ کام نہیں آتی. آج ہم چیخ رہے ہیں پکار رہے ہیں. بہت سے میں دعائیں کرنے والوں کو میڈیا پہ نا کہ اللہ ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول کرتا، یہ کر دے وہ کر دے یہ کر دے وہ کر دے. بھئی تم اپنے رویے کو نہیں بدل رہے تو اللہ تعالیٰ آپ پہ کیسے اپنا رحم کرے گا؟ آپ نے تو اللہ کے غضب اور غصے کو دعوت دی بھی ہے. قد وقع علیکم من ربکم رجس و غضب. پلیتی گندگی اس میں ہم مبتلا ہیں. ہمارا قرآن سے نبی سے کوئی واسطہ نہیں رہا ہے عملی طور پہ. باقی تو آپ دعوے کرتے چلے جائیں، دعووں سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. ہمارے تو دل اور نگاہ ہمارا دیکھیں یعنی ہمارے دل میں اور نگاہ میں اہمیت ہے ظاہر کی. حالانکہ قرآن نبی کا طریقہ موجود ہے. قرآن اور نبی کا طریقہ جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا نا کہ ترکت فیکم امرین ان اعتصمتم لن تضلوا ابدا، کتاب اللہ و سنتی. کتاب و سنت موجود ہے لیکن ہماری نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ظاہر کی اہمیت ہے. بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. بتوں سے ہم نے امیدیں لگا رکھی ہیں. اللہ تو کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا تحین مناس وعجبوا ان جاءہم منذر منہم. اور ان کو اس بات پر بڑا تعجب ہوا کہ ایک ڈرانے والا خود انہی میں سے آ گیا. وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب. منکرین کہنے لگے کہ یہ ساحر ہے اور سخت جھوٹا ہے. دیکھیں میں نے آپ کو گزشتہ یعنی جو اسباق تھے اس میں بھی کہا تھا کہ انکار کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں. ایک شکل تو یہ ہے جو بیان ہو رہی ہے کہ وہ تعجب کر رہے ہیں اور کافر جو ہے ساحر کذاب کے الفاظ کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے بات، یہ جادو ہے، یہ ساحر ہے، یہ جادوگر ہے، یہ سخت جھوٹا ہے. انکار کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں. یہی تعجب ہم کر رہے ہیں آج. تعجب سے یعنی ہم ایسا کرتے نہیں ہیں.
لیکن ایسا ہے کہ قرآن اور نبی کا طریقہ یہ ہمارے لیے کوئی متعجب بات لگتی ہے. آپ کبھی تصور کر سکتے ہیں کہ پاکستان کی جو اشرافیہ ہے، صدر، وزیر اعظم، آرمی چیف جسٹس، یہ سب لوگ جو ہیں سنت الہی اپنے چہروں پر سجا لیں اور عمامہ پہن لیں، جبہ پہن لیں. ویسی ایک میں بات کر رہا ہوں، ہم تصور نہیں کر سکتے. یہ یعنی ہم جھوٹ سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ سچ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور قرآن، ہدایت اور سنت، یہ تو بالکل سچ بات ہے اور حق ہے، لیکن ہم اس پر عمل کے لیے تیار نہیں ہیں. اور میں آپ کو یہاں بتا دوں کہ اسلام جو ہے وہ داڑھی تک نہیں ہے کہ آپ نے داڑھی چھوڑ لی تو بس آپ مسلمان بن گئے. نہیں، یہ تو ایک نظریہ ہے. لیکن میں ویسے ہی آپ کو ایک بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم اس کو جھوٹ سمجھتے ہیں. جو کچھ ہمیں پیش کیا جا رہا ہے قرآن اور سنت، اور یہ تو دیکھیں، میں آپ کو آہستگی سے بات کر رہا ہوں، ہم خود اللہ کو، نہ اللہ ہماری منزل ہے، نہ ہم اس کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، صراط مستقیم پر. تو پھر یہ ہے کہ مسئلہ جو ہے وہ بڑا گڑبڑ ہو جاتا ہے. وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَٰذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ. اور ان کو تعجب ہوا کہ آیا ایک ڈرانے والا انہی میں سے. اب یہ دیکھیں، اصل میں تو ہم جو ہیں، یعنی آج کا مسلمان جو ہے، یہ تعجب ہمیں نہیں ہے. اس وقت کے لوگوں کو ہوگا، ہمیں نہیں ہے تعجب. ہماری تو ایک ہی بات ہے کہ بھئی ہم تو دنیا کے طلبگار ہیں، اللہ کی یاد سے ہمارا کوئی غرض نہیں ہے. اس وقت ہمارے دل اللہ کی یاد سے غافل ہیں، دنیا کی یاد سے آباد ہیں. ہمیں کوئی غرض نہیں ہے کہ قرآن کی اہمیت یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقہ کار ہے، جو ان کا اسوہ ہے، اس کی ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے. یا تو عجیبو کی بات ہے، ہم تعجب میں نہیں ہیں، بس سنتے چلے رہے ہیں. نام مسلمانوں کے رکھے میں اور کام جو ہے مسلمانوں کے نہیں ہے. یعنی وہ رویہ جو ہے، دیکھیں کام کا مطلب وہ رویہ. آپ تو ہو سکتا ہے آپ یہ کہیں کہ بھئی ہم تو 5 وقت کے نمازی ہیں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں، زکاتیں دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، اور کیا چاہیے؟ یعنی آپ کی نظر میں تو بس یہی اسلام ہے نا. یہ تو روایات ہیں. آج جو بھی اسلام پایا جاتا ہے ہم میں یا اس کی علامات، تو یہ روایات ہیں، کلچر ہے. میرے ماں باپ مسلمان تھے تو بس میں بھی مسلمان کے نام سے مشہور ہو گیا، حالانکہ ہمیں اسلام کا کچھ پتہ تو نہیں ہے کہ اسلام ہے کیا چیز. حقیقی بات میں کر رہا ہوں، اسلام کی حقیقت کو آج کا مسلمان نہیں جانتا. اسلام اور ہدایت یہ تو اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور رسالت یہ اللہ تعالیٰ نے احسان ہم پر جتلایا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. یقیناً یہ اللہ کا احسان ہے جو اس نے ہم میں سے اپنا رسول بھجوایا ہے، ایک شخص کو منتخب کیا ہے ہمیں ہدایت دینے کے لیے. دیکھیں، رسول تو جنت کا پتہ بتاتے ہیں اور اس کا راستہ بتاتے ہیں، اور جنت میں کیا ہے؟ ہماری منزل ہے، ہمارا مقصود ہے، ہمارا محبوب ہے، ہمارا مطلوب ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کا راستہ بتاتے ہیں، وہ جنت کے راستے پر چل رہے ہیں. ابھی ہم سورہ یاسین میں پڑھ کے آئے ہیں، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. اے رسول، آپ سیدھے راستے پر ہیں، اور سیدھا راستہ اللہ کا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا راستہ جو ہے وہ جنت کا راستہ ہے. لیکن ہمیں دیکھیں، اس وقت ہم سیدھے راستے پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس میں ہمیں اپنا گھاٹا لگتا ہے. صراط مستقیم، بالکل اللہ کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارنا اور رسول کے طریقے کے مطابق، یہ صراط مستقیم ہے.
لیکن ہم تو ایسا نہیں سمجھتے، ہم اس کی کوئی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے. آپ یہ بات تو ذرا محسوس کریں نا. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم صراط مستقیم پر چلنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے. تو اس کی وجہ ظاہر ہے کہ ہماری منزل اللہ نہیں ہے، ہم نے اپنی منزل ظاہر کو بنا لیا ہے. ظاہر ہی ہمارا مدعا ہے، ظاہر ہی ہمارا مقصود ہے عملی طور پہ، ظاہر ہی ہمیں مطلوب ہے اور ظاہر ہی ہمیں محبوب ہے. آپ دیکھ لیں کس طرح شوق سے آپ یعنی اپنی زندگی گزار رہے ہیں ظاہر کے لیے. آپ کی باتوں سے، آپ کے اعمال سے لگتا یوں ہی ہے کہ آپ ظاہر کے طلبگار ہیں. آپ دیکھ لینا، آپ یہ مزے، خوشیاں یہ ظاہر میں ڈھونڈتے ہیں. چلو آؤٹنگ کا پروگرام بناتے ہیں، چلو آج بریانی پکاتے ہیں مثال کے طور پر، وہ آج سیل لگی ہوئی ہے وہ فلانی شاپ پہ، چلو وہاں پہ چلتے ہیں، سستے لباس، اچھے لباس مل جائیں گے. ہم تو دیکھیں ہماری خواہشات تو ظاہر تک محدود ہیں، ظاہر کے لیے ہم جی رہے ہیں. ہمارا جینا مرنا ظاہر کے لیے ہے، جبکہ مومن کا جینا مرنا اللہ کے لیے ہوتا ہے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اچھا، اب اجعل الآلہۃ الہا واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، یہ بڑی غور طلب. دیکھیں یہ قول کس کا ہے، کس کا تھا، کون ایسا کہتے تھے؟ مشرکین مکہ. اور وہ جانتے تھے. میں نے آپ کو اس سورہ صاد کے پہلے درس میں یہ کہا تھا، پہلے درس میں، کہ وہ تو پیغمبر کی میسج کو سمجھ گئے تھے کہ بھئی ہر ایک سے ناطہ توڑ لو اور ایک اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دو، ایک اللہ کی مانو، ایک اللہ کے لیے زندگی گزارو. وہ اس بات کو سمجھ چکے تھے، اسی لیے تو وہ یہ بات کہہ رہے تھے اجعل الآلہۃ الہا واحدہ ان ھذا لشیء عجاب. تو بڑی عجیب بات ہے. لیکن میں نے آپ سے یہ بھی کہا تھا، ابھی پھر کہہ رہا ہوں کہ ہمیں تو معلوم بھی نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل دعوت ہے کیا، کیوں آئے ہیں، قرآن کیوں آیا ہے، حضور کی دعوت کا خلاصہ کیا ہے، کس طرف ہمیں بلا رہے ہیں، یہ ہمیں معلوم نہیں ہے. اگر کوئی کسی نے زبانی الفاظ رٹ لیے ہیں، کیونکہ طالب علم بعض ہوتے ہیں نا، وہ رٹا سسٹم ہوتا ہے، سمجھتے نہیں ہیں، رٹ لیتے ہیں. ہمیں بھی آج قرآن کے حافظ کافی مل جائیں گے، لیکن وہ ان کے دل جو ہے وہ قرآن کے نور سے منور نہیں ہے. حافظوں کے جو عام طور پہ ہیں وہ تو قرآنی الفاظ کو رٹ لیتے ہیں، بس رٹا سسٹم ہے، اور بس اپنے آپ کو بڑی سعادت سمجھتے ہیں کہ بھئی میں نے تو رٹ لیا ہے قرآن کو، جبکہ اس کے مضامین کو تو نہ ہم سمجھتے ہیں نہ سمجھنا چاہتے ہیں. ورنہ آپ دیکھ لیں حافظوں کی بڑی تعداد قرآن کے مضمون سے بے خبر ہے، جاہل ہے، وہ نہیں جانتی کہ قرآن میں کیا ہے. میں پرانی بات کر رہا ہوں، تقریباً 30 سال ہو گئے ہوں گے اس بات کو. ہم تراویحاں ایک حافظ کے پیچھے پڑھ رہے تھے، اور تو اس کو جب وہ ہو جاتا نا، اس کی شادی نہیں تھی، اتنا مجھے پتا ہے، شادی نہیں تھی اس وقت، اور نابینا تھا، بس قرآن رٹا ہوا تھا اور دعائیں رٹی ہوئی تھی. اور جب وہ تراویحاں ہو جاتی ہیں اور دعا وہ پڑھتا، تو وہ قرآن میں ایک دعا ہے نا کہ رب لا تذرنی فردم وانت خیر الوارثین، یہ دعا بھی وہ پڑھایا کرتا تھا، مانگا کرتا تھا. لا تذرنی فردن، مجھے اکیلا نہ چھوڑ، یعنی دعا کی یہ آیت جو ہے اولاد کی دعا کے لیے آئے، اور تو بہتر جو ہے وارثوں میں سے تو بہتر ہے، مجھے اکیلا نہ چھوڑ، قرآن کی دعا ہے. اب وہ حافظ تھا، نابینا تھا، اس کو معلوم نہیں تھا کہ میں کیا دعا مانگ رہا ہوں. بھئی تم پہلے شادی تو کرو، پھر اولاد کی دعا مانگو. لیکن وہ یہ بس کرتا تھا دعا.
تو تعجب ہوتا تھا نا. آج بھی دیکھیں قرآن تو ہمیں اگر کسی کو یاد بھی ہے لیکن اس کے معنی کا پتہ نہیں ہے. قرآن کے نور سے ہمارے دل خالی ہیں اور دنیا کے اندھیروں سے ہمارے دل آباد ہیں. یہ بات نوٹ کر لیں. اور یہ جو آیت ہے اجعل الآلہۃ الہا واحدہ، ہم اس کے قائل نہیں ہیں. اللہ ہمارا معبود نہ ہے، نہ ہم اس کو معبود بنانا چاہتے ہیں. یعنی معبودوں کی فہرست میں دیکھیں شرک تو وہ ہے کہ آپ اللہ کی بھی مان رہے ہیں اور کسی اور کی بھی مان رہے ہیں. ہم تو اللہ کی تو مان ہی نہیں رہے، اللہ تو ہمارا معبود ہی نہیں ہے. تو شرک سے تو ذرا بات اوپر چلی گئی ہے. تو وہی جو ہے عزت و شقاق ضد پہ ہے. ہماری ایک ضد ہے کہ ہم نے نہیں ماننا اللہ کے کلام کو اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کو. ہماری ایک ضد لگی ہوئی ہے اور تکبر کا رویہ ہے. آپ سوچیں ان رویوں پر. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزۃ وشقاق کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا تحین مناص. یہ 2 آیت رہ گئی. وعجبوا ان جاءہم منذر منہم وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. صاد والقرآن ذی الذکر. صاد، قسم ہے قرآن کی جو نصیحت دینے والا ہے کہ تم حق پر ہو. بل الذین کفروا فی عزت وشقاق. مگر جو لوگ کافر ہیں وہ غرور اور مخالفت میں ہیں. کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا تحین مناص. ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتوں کو ہلاک کر دیا تو وہ عذاب کے وقت لگے فریاد کرنے اور وہ رہائی کا وقت نہیں تھا. وعجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. اور انہوں نے تعجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے ہدایت کرنے والا آیا اور کافر کہنے لگے کہ یہ تو جادوگر ہے، جھوٹا. اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. کیا اس نے اتنے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود بنا دیا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.